ذرا کوئی سوچے تو صحیح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زمین پر تشریف لاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو یاد کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ جب میرا لخت جگر، میرا لال جب زمین پر تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے سب پیشانی کو زمین پر رکھا، اور پیشانی زمین پر رکھنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب سے پہلے جو بات کہی کیا کہی؟ ذرا غور سے سننا، ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضور زمین پر آتے ہیں اور پیشانی زمین پر رکھ کر کے پہلے کیا کہتے ہیں؟ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما، میری امت کے گناہوں کو معاف فرما، میری امت کی مغفرت فرما۔ میرے بھائیوں ذرا محسوس کرو، یہ گفتگو سننے سے زیادہ محسوس کرنے والی ہے۔ دیکھو اپنے رسول اللہ اکبر خدا کے محبوب ہو کر ہم گنہگاروں کو یاد کر رہے ہیں۔ بولو کبھی کسی گنہگار سے کسی کو محبت کرتے دیکھا ہے؟ ارے نیک لوگ تو گنہگاروں سے نفرت کرتے ہیں، متقی لوگ تو گنہگاروں سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں، لیکن اللہ اکبر یہ کیسی ہستی ہے، معصوم ہی نہیں سید المعصومین ہے میرے آقا، اتنے بڑے ہیں اللہ کی مخلوق میں، ان سے بڑا کوئی تھا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ ارے ساری مخلوق اللہ کی رضا چاہتی ہے اور اللہ ان کی رضا چاہتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اللہ جس کی خوشی چاہے وہ رسول۔ اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اپنی امت سے محبت کرتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کو امت کی فکر کیا ہے؟ امت کی روزی روٹی کی فکر نہیں ہے، امت کی دکان اور مکان کی فکر نہیں ہے، امت کے روٹی کپڑا مکان کی فکر نہیں ہے، امت کے گھر اور جائیداد کی فکر نہیں ہے۔ ارے روٹی تو کتوں کو بھی مل جاتی ہے، دانا تو چڑیا اور کبوں کو بھی مل جاتا ہے، لباس تو بھیک میں بھی کوئی کسی کو دے دیتا ہے، نوکروں کو بھی دے دیتا ہے۔ جو چیز کسی کو نہیں ملتی اس چیز کی رسول اللہ کو فکر ہے۔ کیا فکر ہے؟ میری امت جہنم سے بچ جائے، میری امت کی مغفرت ہو جائے، میری امت کی مغفرت ہو جائے، میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کو فکر ہے۔ ایک سوال میں پوچھتا ہوں، یہاں نوجوانوں کی اکثریت ہے، اپنی بہنوں سے بھی پوچھتا ہوں، ذرا بتاؤ رسول اللہ نے ہمیں جہنم سے بچانے کی جو فکر کی ہے، کیا ہم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کر رہے ہیں؟ ذرا غور کیجئے، ذرا سوچئے، ہم نے اپنے آپ کو جہنم کے راستے پر ڈال رکھا ہے۔ ایک آسان سی بات میں آپ سے کہوں، ایک راستہ لکھنؤ کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ ممبئی کی طرف جاتا ہے۔ آپ عالم ہو، آپ حکیم ہو، آپ ڈاکٹر ہو، آپ انجینئر ہو، آپ ٹیچر ہو، آپ پٹھان ہو، آپ مغل ہو، آپ سید ہو، آپ شیخ ہو، آپ کوئی ہو، مرد ہو عورت ہو، بچے ہو بڑے ہو، بوڑھے ہو جوان ہو، اگر آپ نے لکھنؤ کا راستہ اختیار کیا اور پوری زندگی اس پر چلتے رہے تو کیا کبھی آپ ممبئی پہنچ سکتے ہیں؟ بولو پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے۔ اور جس نے ممبئی کا راستہ اختیار کیا وہ کبھی لکھنؤ پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کچھ بھی ہو، جو راستہ چنو گے اسی منزل پر پہنچو گے۔ اب اپنے آپ سے پوچھو، جنت میں سب جانا چاہتے ہیں لیکن جنت کا راستہ کتنے لوگ چل رہے ہیں؟ ذرا بتائیے تو صحیح، بولو جھوٹ کیا جنت کا راستہ ہے؟ چگلی کیا جنت کا راستہ ہے؟ غیبت کیا جنت کا راستہ ہے؟ مسجدوں کو ویران کر دینا کیا جنت کا راستہ ہے؟ لڑکوں کا لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کا قائم کرنا کیا جنت کا راستہ ہے؟ گندی فلموں کو دیکھنا کیا جنت کا راستہ ہے؟ گندے پکچروں کو دیکھنا کیا جنت کا راستہ ہے؟ گانے گنگنانا کیا جنت کا راستہ ہے؟ اللہ اکبر، شادیوں کے موقع پہ ڈی جے لگا کر مشرکوں کی طرح ناچنا کیا جنت کا راستہ ہے؟ اپنے بالوں کو ہیرو کی طرح کٹوانا کیا جنت کا راستہ ہے؟ بیٹیوں کا بیوٹی پارلر میں جانا کیا جنت کا راستہ ہے؟ بیٹیوں کا سیریل دیکھ کر اسی کو اپنے لیے آئیڈیل بنانا کیا جنت کا راستہ ہے؟ مجھے بتاؤ، راستہ جہنم کا سب نے چن رکھا ہے اور جنت کی طرف جانے کا خواب دیکھ رہے ہو۔ جیسے لکھنؤ کا راستہ چننے والا کبھی ممبئی نہیں جا سکتا، چاہے سواری کتنی اچھی ہو، چاہے کتنا عقل مند ہو، چاہے کتنا دانشور ہو، جو راستہ چنے گا منزل
मिलेगी। हमने रास्ता जहन्नम का चुना है। जिस रास्ते पे चल रहे हो वो रास्ता जन्नत की तरफ जाने वाला नहीं है। जन्नत की तरफ जाने वाला रास्ता तो वो है। अल्लाह अकबर। कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो, नफ्स कहता है सो जा, अल्लाह कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मेरे बंदे नमाज नींद से बेहतर है। तो नींद को छोड़कर, नरम गद्दों को छोड़कर जो मस्जिद को आबाद करते हैं, ये रास्ता जन्नत का रास्ता है। आप मुझे बताओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या हमने जन्नत का रास्ता छोड़ नहीं दिया है? आइए, मुझे बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करना, मेरे बाद दो तकरीरें आपको और सुननी है। हजरत पीर वजीउद्दीन साहब और हजरत अनस मियां साहब, इन दोनों हजरात से आपने गुफ्तगू सुननी है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूंगा। बड़ी ताखीर हुई है और गौर से सुनना। एक ही हदीस पढ़ना चाहता हूँ, कुछ उसकी शरह के साथ, उसकी कुछ तौज़ीह के साथ बहुत ध्यान से सुनना, बहनें भी और भाई भी। हुजूर को फिक्र क्या है, यानी आज की तकरीर का अगर आप उन्वान दे सकते तो ये दे दीजिएगा, हुजूर को किस बात की फिक्र थी, हुजूर अलैहिस्सलाम को कौन सी फिक्र थी। हाय हाय, किसी माँ बाप को फिक्र होती है मेरी बच्ची को अच्छा रिश्ता आ जाए, मेरे नबी को फिक्र है, उम्मत की फिक्र है। मेरे माँ बाप को फिक्र होती है मेरे बच्चों को अच्छी डिग्रियां मिल जाए, नबी को फिक्र है, एक ही फिक्र है मेरे उम्मतियों को जन्नत की डिग्री मिल जाए। अल्लाह अकबर। नबी 1,24,000 का वो पेश आए, लेकिन किसी नबी ने अपनी उम्मत से इतना प्यार नहीं किया जितना आमिना के लाल ने अपनी उम्मत से प्यार किया है। आइए अब उस प्यार को महसूस करें। अल्लाह अकबर। एक हदीस सुनिए, हदीस की राविया कौन है? अल्लाह अकबर। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिआ साजिदा नकिया तकिया ज़किया आलिमा गैर मुअल्लिमा उम्मे अबीहा उम्मुल हसनैन मलके फिरदौस बरी खातूने जन्नत खातूने क़यामत। अल्लाह अकबर। ज़ौजे मौला अली सैयदा फातिमा बिन्ते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हदीस की राविया है। फरमाती हैं एक मर्तबा दिल में ख्याल आया, अल्लाह अकबर, बहनों की खास तवज्जो, आपकी भी, अल्लाह अल्लाह। फरमाती हैं सैयदा फातिमा ज़हरा, दिल में ख्याल आया चलो आका से मुलाकात करते हैं, चलो अल्लाह के रसूल से जाकर के मुलाकात करते हैं। मौला अली से अर्ज किया मेरे सरताज चलिए ना, अल्लाह के रसूल की याद आ रही है, बाबा जान की याद आ रही है, हुजूर से चल के मुलाकात करते हैं। अब उसके बाद सैयदा और मौलाए कायनात दोनों मिलकर रसूलुल्लाह से, हमारे आका से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं। सैयदा फरमाती है जब हम हुजूर के घर पहुंचे तो हमने हुजूर को कैसे देखा। अब मेरी तरफ देखें, तकरीर सुनी भी जाती है और तकरीर देखी भी जाती है। वैसे कहीं मैं कोई मुकर्रिर नहीं, सिर्फ मेरी कोशिश ये है कि जो दर्द मैं आपके सामने तकसीम करना चाहता हूँ उसको महसूस करें। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने घर में बैठे हैं, इन दोनों हाथों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं किया है अपने घुटनों पर, और यूं करके अपने घुटने समेटे हैं और सर को घुटने में रखकर अल्लाह के रसूल चुपके चुपके मोटे मोटे आंसुओं से तन्हाई में रो रहे हैं। इस दर्द को महसूस करो मेरी बहनों, मेरे भाइयों। रात की तारीकी और तन्हाई के अंदर पाप और जराइम करने वालों, गुनाह करके खुदा के गजब को चैलेंज करने वालों, कब के आसमान से पत्थर बरस चुके होते, कब से जमीन में जलजले आकर हम धसा दिए गए होते। पैगंबरों की औलाद को गुनाहों की वजह से सूअर और बंदर बना दिया अल्लाह ने। क्या समझते हो गुनाह को? गुनाह कोई बच्चों का खेल नहीं है। अल्लाह अकबर। कुरान उठा करके पढ़ो, अंबिया की औलादों ने जराइम किया, अल्लाह ने उनको सूअर और बंदर बनाकर 3 दिन में मार डाला। लेकिन अल्लाह अकबर, कौमे लूत का अमल ये कौम करे, कौमे आद का अमल ये कौम करे, कौमे समूद का अमल ये कौम करे। लेकिन क्या बात है, इस कौम पर आसमान से पत्थर नहीं बरसते। अरे पत्थर बरसना तो
دور کی بات ہے، بلکہ ٹھنڈی ٹھنڈی بارش برستی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے۔ کبھی سوچا اتنے گناہ کر کے بھی ہم برباد کیوں نہیں، اتنے گناہ کر کے بھی ہم پہ پتھر کیوں نہیں برستے، اتنے گناہ کر کے بھی آسمان سے آگ کیوں نہیں برستی، اتنے گناہ کر کے بھی ہم زمین پہ کیوں نہیں دھستے؟ اس کی بس ایک وجہ ہے، اللہ تمہارے اور میرے پاپ نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے اور میرے گناہ نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ یہ دیکھتا ہے میرا محبوب امت کو دیکھ کر پریشان ہو جائے گا، محبوب کو پریشانی میں اللہ دیکھنا نہیں چاہتا، اس لیے امت پر عذاب نازل نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر، اس امت پر کبھی اجتماعی عذاب نہیں آ سکتا۔ غور فرمائیے، اللہ اکبر، رسول اللہ کی فکر دیکھیں، اللہ اکبر، میرے اور تمہارے نبی گھٹنوں میں سر رکھ کر یہی کہہ سکتا اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر آپ اس محاورے کو سمجھتے ہیں، گھٹنوں میں سر رکھ کر تنہائی میں چپ کے رو رہے ہیں، موٹے موٹے آنسو مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں سے نکلتے ہیں اور داڑھی کو تر کرتے ہیں، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے۔ اپنے نبی کی محبت دیکھو، حضور ہم سے پیار کتنا کرتے ہیں، حضور ہم سے محبت کتنی کرتے ہیں، اور جیسے سیدہ اور مولا کائنات دونوں آئے، اللہ اکبر، حضور رونے میں اتنے مصروف ہیں، ان کی طرف توجہ نہ کی۔ سیدہ نے سلام کیا، بابا اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کی عادت تھی جب بھی سیدہ کو دیکھتے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ اللہ اکبر، سرکار اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، بابا کی آنکھیں آنسوؤں سے تر دیکھی، داڑھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی دیکھی، تڑپ گئی اور کہنے لگی بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تنہا بیٹھ کر، اکیلے بیٹھ کر، تنہائی میں کیوں رو رہے ہیں؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میری بیٹی، میں معراج پر گیا تھا، تو معراج پر جانے کے بعد جو میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تھا اور جہنم کو دیکھا تھا، اور جہنم کا عذاب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آج مجھے وہ عذاب یاد آ گیا۔ ہائے میری امت، ہائے میری امت، میں نے امت پر کیسے کیسے عذاب دیکھا۔ مختلف احادیث کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر اب آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سیدہ نے پوچھا بابا آپ نے امت پر کیا کیا عذاب دیکھا، انہیں کن تکلیفوں میں دیکھا؟ تو اب میرے آقا بیان کرنے لگے، اب اس کو ذرا غور سے سنو، اللہ اکبر، اور نہیں سدھرو گے، نہیں سنبھلو گے، زندگی نہیں بدلو گے تو یاد رکھنا جہنم کی آگ سے تمہیں اور ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ نے پوچھا بابا آپ نے جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو آپ نے کیا منظر دیکھا؟ تو اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا کہ وہ جہنم کی آگ کے اندر اوندھی لٹکی ہوئی ہے۔ بہنوں کی خاص توجہ، کاش میری بہنیں یہ جو ہزاروں کی تعداد میں سننے کے لیے آئی ہیں ذرا اپنے دل پر رسول اللہ کے ان جملوں کو لکھ لیں، جملوں کو نقش کر لیں۔ یاد رکھنا جلسوں کا مقصد ہنسی مذاق نہیں، جلسوں کا مقصد بھیڑ اکٹھا کرنا نہیں، جلسوں کا مقصد دنیاوی مفاد نہیں۔ سنو سنو، اللہ کے رسول کو کون سی چیز رلا رہی ہے، حضور کو کون سی چیز تڑپا رہی ہے، حضور علیہ السلام کو کون سی چیز بے قرار کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے میری بیٹی میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر کچھ عورتیں اوندھے منہ لٹکی ہوئی ہے اور ننگی ہے، اور ان کے اللہ اکبر سینوں کو ان کے بالوں سے باندھ کر کے جہنم کی کھوٹیوں میں لٹکایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا تصور میں تو لاؤ میری بہنیں بھی اور آپ بھی، اگر کسی کو اے سی میں الٹا لٹکا دیا جائے تو اس کا کلیجہ منہ کو آئے گا، لیکن اے سی کے کمروں میں نہیں، اللہ اکبر، گھروں میں نہیں۔ ایک تو جہنم کی آگ، جہنم کے دہتے ہوئے شعلے، اللہ اکبر، اور جہنم کی آگ کیا ہے؟ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے
3000 साल तक के अल्लाह ने जहन्नम की आग को भड़काया है, तब कहीं जाकर जहन्नम की आग भड़की है। वो आग जिसको अल्लाह 3000 साल तक के भड़काए, अरे 5 मिनट में अपना चूल्हा जला लो तो उस चूल्हे की आग हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम 5 मिनट जिस चूल्हे पर मेहनत करें, जिस आग को जलाएं, उसकी हरारत का ये आलम है। कुदरत ने जिस आग को 3000 साल तक जलाया होगा, जिस आग को 3000 साल तक भड़काया होगा, उस आग की तमाज़त का आलम क्या है, उस आग की तपिश का आलम क्या है, उस आग की हरारत का आलम क्या है। लोगों, अपने आप से मोहब्बत कर लो। कुरान पुकार पुकार कर कह रहा है, ऊ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को भी जहन्नम से बचा लो और अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचा लो। सादिको मज़दूक सच्चे रसूल अपनी शहजादी को बता रहे हैं, औरतें नंगी जहन्नम में औंधे मुंह लटकी है, उनके बालों से उनके सीनों को बांध दिया गया है। अल्लाह अकबर। इतना अजाब देखा तो आका फरमाते हैं, मैंने जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील, ये कौन औरतें हैं जो जहन्नम में औंधी मुंह नंगी लटकी हुई हैं? अल्लाह अकबर। सर नीचे है, पैर ऊपर है। तो जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो कपड़ा पहनने के बाद भी नंगी रहती थी। अल्लाह अकबर। ये आज जहन्नम में औंधे मुंह लटकाई गई है। ये औरतें पर्दा नहीं करती थी, बेपर्दा रहती थी, कपड़े पहनकर भी नंगी रहती थी। अल्लाह अकबर। एक सोच पैदा होती है, इंसान कपड़े पहन के नंगा कैसे रह सकता है? तो उलमा बयान करते हैं, कपड़ा पहनकर नंगे रहने का मतलब ये है, इतने बारीक और पतले पतले लिबास पहनती होगी कि बारीक और पतले कपड़े पहनने की वजह से कपड़े पहनने के बाद भी उनका जिस्म नजर आता होगा। औरत को बारीक कपड़े पहनने की इजाजत नहीं है, औरतें पतला कपड़ा पहन रही है, मतलब अपने आप को जहन्नम की आग के लिए तैयार कर रही है। औरतें दुपट्टा नहीं ओढ़ रही है, पर्दा नहीं कर रही है, यानी वो अपने आप को जहन्नम के लिए तैयार कर रही है। मेरी बहनों सुन लो, अदाकारा के तरीके पर, सीरियल और फिल्म की अदाकारा के तरीके पर अमल करके तुम्हें इज्जत नहीं मिल सकती। अगर इज्जत चाहती हो तो सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी पर अमल करो। अल्लाह अकबर। तुम तो उस रसूल की कनीज हो जिसकी शहजादी की गैरत का आलम यह है कि सैयदा फातिमा ने अपनी हया की इतनी हिफाजत की है कि फातिमा ज़हरा के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। मेरे इमाम कहते हैं, जिसका आंचल न देखा मैंने ने, उस निदाए नसाहत पे लाखों सलाम। अफसोस की बात है, आज की बेटियां दुपट्टों को मफलर बनाकर निकली है। तुम अपने बालों पर घमंड कर रही हो, तुम अपने बालों पर इतरा रही हो, तुम अपनी खूबसूरती पर गुरूर कर रही हो। ये बाल जहन्नम की आग में जलाए जाएंगे, ये नाजुक सी चमड़ी जहन्नम की आग में जलाई जाएंगे। हाय मेरी बहनों, उस दिन तुम्हारा हमारा क्या बनेगा? अपना जिस्म कितना कमजोर है, कितना कमजोर है, कितना कमजोर है। हम मच्छर के डंक को बर्दाश्त नहीं कर सकते, मच्छर काट ले हम बेचैन हो जाते हैं, मक्खी के डंक को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। अगर बत्ती का चटका हमसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं तो कभी कभी तन्हाई में सोचता हूँ, या अल्लाह, अगर तूने हमारे बुरे करतूत की वजह से अजाब देना चाहा, मौला हम कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे? अगर कोई दोस्त हमसे नजर फेर लेता है तो दिन भर बेचैनी में वक्त गुजरता है। मेरी बात को महसूस करो, मेरे जुमलों को महसूस करो। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों बताओ, अगर कोई हमसे नजर फेर ले, अगर कोई हमसे नजर फेर ले, हम बेचैन हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं। कोई हमें डांट दे, हमारे रोने को दिल करता है। जब हम किसी की डांट बर्दाश्त नहीं करते, किसी का तिरछी नजर से देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते, जब अल्लाह हमसे नजरें फेर कर, निगाह रहमत फेर कर जहन्नम की आग में डालेगा, सोचो हमारा क्या बनेगा, हमारा हाल क्या होगा। याद रखना, ये दीन खेल नहीं है, ये दीन अल्लाह अकबर कहानी किस्सा नहीं है। मेरी बहनों, अपनी कमजोरी पर रहम करो, अपनी
اپنے آپ پر رحم کرو. ہماری زندگی 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے, 40 منٹ کا سیریل نہیں ہے. ہمیں تو اللہ کے قانون پر عمل کرنا ہے. اور آج کل کی عورتیں اگر کپڑا خریدنے جاتی ہے تو دکاندار سے کہتی ہے ذرا وہ کپڑے نکالو جو سیریل میں اداکارہ نے پہنا تھا, ذرا وہ دوپٹہ نکالو جو اداکارہ نے پہنا تھا. میری بہن, یہ پتلے پتلے اور باریک باریک لباس تم پہن رہی ہو, آدھی آدھی آستین کے کپڑے پہن رہی ہو, تمہارا آدھا ہاتھ نظر آتا ہے. اسی طریقے سے گلا اتنا بڑا پہن رہی ہو کہ اللہ اکبر, جو چیز نظر نہیں آنا چاہیے ہر محرم نامحرم کو وہ چیز نظر آ رہی ہے. اور پھر دوپٹوں کو مفلر بنا کر گلے میں لٹکا رہی ہو اور اس لالچ سے ولیمے میں جا رہی ہو. اللہ اکبر, چہرے خوبصورت بنائے جاتے ہیں, بیوٹی پارلر تک جاتی ہے بچیاں. میں اپنی قوم کی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں سے پوچھتا ہوں, تمہیں شرم نہیں آتی؟ غیرت تمہاری کہاں مر گئی؟ اللہ اکبر, جس مذہب نے عورت کو مسجد جانے سے منع کیا, اس مذہب کی ماننے والی عورت بیوٹی پارلر کیسے جا سکتی ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح. اللہ اکبر, جس مذہب نے عورت کو دیور سے پردہ کرنے کا حکم دیا, وہ عورت کسی اجنبی مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس سے چوڑیاں کیسے پہن سکتی ہے؟ جب شوہر کے بھائی سے پردہ فرض ہے, جب پیر صاحب سے پردہ فرض ہے, جب امام صاحب سے پردہ فرض ہے, اور اللہ کی مخلوق میں سب سے نیک, اللہ کی مخلوق میں سب سے پرہیزگار, اللہ کی مخلوق میں سب سے متقی کون ہستی ہے؟ میں اپنے الفاظ میں کہوں, نبی صرف متقی نہیں ہے, نبی تو سراپا تقویٰ ہے. نبی صرف مومن نہیں ہے, نبی سراپا ایمان ہے. نبی صرف نیک نہیں ہے بلکہ نبی سراپا نیکی ہے, بلکہ جانے نیکی ہے, وہ جانے ایمان ہے, ایمان کا ایمان ہے. مگر سن لو, عورت کو نبی سے بھی پردہ کرنا پڑتا. سوچیے, جو مذہب اتنا پوتر ہو, جو مذہب اتنا پاک ہو کہ وہ نبی کے سامنے, سید المعصومین کے سامنے عورت کو بے پردہ آنے کی اجازت نہیں دیتا. وہ مذہب جس نے, بلکہ رسول اللہ نے فرمایا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا. جب نبی کے ہاتھ میں عورت ہاتھ نہیں دے سکتی تو کسی چوڑی پہنانے والے کے ہاتھ میں اور مہندی لگانے والے کے ہاتھ میں عورت ہاتھ کیسے دے سکتی؟ وہ بھی کافر اور مشرک کے ہاتھ, وہ بھی فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں. یاد رکھنا, جتنی رنگ ریلیاں منانی ہے منا لو, جتنی رنگ ریلیاں کرنی ہے کر لو, آخر موت ہے موت. قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور موت سے تم بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر تم مضبوط قلعے میں جا کے چھپ جاؤ گے تو بھی تمہیں وہاں موت آ کر کے رہے گی. بتاؤ, مرنے کے بعد کون بچانے آئے گا؟ حسن پر اترانے والوں, حسن پر گھمنڈ کرنے والوں, بالوں پر اترانے والوں, جوانی پر گھمنڈ کرنے والوں, دولت پر اترانے والوں, یہ سب چھین لیا جائے گا. اللہ دینا جانتا ہے, اللہ چھیننا بھی جانتا ہے. سن لو, پتلے کپڑے, آدھی آستین کے کپڑے, گلے کٹے ہوئے کپڑے, باریک لباس, بے دوپٹے کے گھومنا, ولیموں میں مردوں کے سامنے جانا, بے باکی کرنا, مردوں سے ناجائز تعلق قائم کرنا, اللہ اکبر, مردوں کے سامنے بے پردہ جانا, یہ سب تمہیں جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے. اور سنو, آج کل کے مرد بھی نہ اپنی بہن کو روکنے تیار ہے, نہ اپنی بیوی کو روکنے تیار ہے, نہ اپنے گھر کی عورتوں کو روکنے تیار ہے.